الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لے کر حاضر ہیں اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی، پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. آج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دینی معلومات فراہم کریں گے. آپ نے بھی ہمارے ساتھ اول تا آ کے شرکت کرنی ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی ہے کہ جو سیکھوں گا وہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں نہال بے کی طرف اور درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. جی پیارے بچوں، دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے اور تم اور تو کے بجائے آپ جناب سے گفتگو کرنی چاہیے. جیسے آپ کیسے ہیں یا آپ نے کھانا کھا لیا وغیرہ. اسی طرح جب ہم کسی ایسے شخص کی بات کریں جو ہمارے پاس موجود نہ ہو تو اس وقت ہمیں اس طرح کہنا چاہیے جیسے زید کہتے تھے زید آئے وغیرہ. یعنی یوں نہ کہیں کہ زید آیا زید کہتا تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے زید کہتے تھے وغیرہ. یا پھر جو کوئی بھی آپ کا دوست بھائی وغیرہ ہو اس کے بارے میں جب آپ بات کریں تو اسی طرح کہیں. پیارے بچوں، اس طرح جب ہم آپ جناب اور عزت دینے والے انداز میں بات کریں گے تو پھر دوسرے بھی ہم سے اسی انداز میں بات کریں گے اور ہماری عزت کریں گے. اور پیارے بچوں سوچیں کہ اگر سب ہی اسی طرح اچھے انداز میں بات کرنے لگ جائیں تو پھر ہماری سوسائٹی میں اس کا کتنا اچھا امپیکٹ پڑے گا. تو پھر اس بات کا پکا ارادہ کر لیں کہ اب سے ہم سب سے آپ جناب سے بات کریں گے، چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کیا سیکھا؟ جی عزت دینے کے بارے میں. جی عزت اچھے انداز میں اچھے الفاظ میں گفتگو کرنے کے بارے جیسے میں. ارون بھائی میں آپ سے بات کروں عثمان بھائی کے حوالے سے تو میں یہ کہوں کہ عثمان بھائی آئے تھے، عثمان بھائی جو ہے گئے تھے، عثمان بھائی گیا تھا، ایسے بولنا یہ برا ہے. جی درست نہیں. جی جی اور کوئی؟ جی اگر کوئی ہمارے گھر پہ آئے تو ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے. جی اگر ہمارے گھر پہ عزت آئے تو ہمیں اس سے اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، تو ہمیں عزت دینی چاہیے، اچھے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے، عزت دینی چاہیے ماشاءاللہ. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. یہ سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. تو آئیں اس کو اب یاد بھی کر لیتے ہیں. نہال بھائی آج آپ یاد کروا دیں. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يرحم اللہ 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 من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ لا يرحم اللہ لا يرحم اللہ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس
لا يرحم الله لا يرحم الله لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس ولا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الناس لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس 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 ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے، جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ پاک اس پر رحم اللہ پاک میرے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے، جو لوگوں پر رحم نہ کرے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جو لوگوں پر رحم نہ کرے لا يرحم اللہ لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الناس لا يرحم الله لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس اللہ پاک اللہ پاک اس شخص پر اس شخص پر رحم نہیں کرتا رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جی مزمل بھائی۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس یرحم الناس یرحم الناس اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر جو رحم لوگوں نہ پر کرے۔ رحم اللہ نہ کرے۔ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ لا يرحم اللہ لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم اللہ لا يرحم الله لا يرحم اللہ لا يرحم الله من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الناس من لا يرحم الناس لا يرحم الناس جی عثمان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جی اور کوئی سنائے گا؟ آپ سنائیں۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس اللہ پاک اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ ماشاء اللہ۔ لا يرحم اللہ لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الناس من لا يرحم الناس۔ من لا يرحم الناس آپ کوشش کیجیے گا کہ حدیث پاک آپ کو یاد ہو انشاءاللہ عز و جل۔ کل کے پروگرام میں ہم آپ سے یہ حدیث پاک سنیں گے۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کچھ پکچرز کی جانب پڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت ساری حدیث پاک لکھی ہیں ماشاءاللہ۔ سمرین فاطمہ ہے اور فاطمہ تاریہ ہیں، عائشہ تاریہ من چین آباد سے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیے ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی حدیث پاک لکھی ہیں لیکن صاف نہیں لکھی، آپ صاف لکھ کر بھیجا کریں انشاءاللہ عز و جل، ہم اپنے پروگرام میں ضرور پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ سمرین فاطمہ، فاطمہ تاریہ، اویس رضا ماشاءاللہ، اور نعرے بھی لکھے ہیں ہر صحابی نبی چار یارانے نبی جنتی جنتی۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشنا فلیس منا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں۔ نام ہے ان کا بنت محمد عمر اور شہر ہے لاہور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا قال رسول اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے، لام پر پیش آئے گا۔ جی نیکسٹ۔ میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی وہی غلطی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الندم التوبۃ، ندامت توبہ ہے، بنت محمد عمر لاہور۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ نام ہے ان کا بنت محمد عمر۔ اچھا انہوں نے بنت محمد عمر جو لاہور سے ہیں، انہوں نے تین تصویریں بھیجی اور تینوں میں ہی یہ غلطی ہے کہ قال رسول اللہ،
رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، لام پر پیش ہے، تو آپ اس کو درست بھی کیجیے گا اور یہ حدیث پاک آپ دوبارہ ہمارے پروگرام میں بھی بھیجیے گا. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس میں بھی وہی مسٹیک، قال رسول اللہ نہیں رسول اللہ. ماشاء اللہ. بنت محمد عمر لاہور. حدیث پاک تو بہت اچھی لکھی ہے لیکن وہ جو غلطی ہے اس کو آپ یہ درست کر لیجیے گا. ماشاء اللہ بہت ساری حدیث پاک ہمارے پاس آئیں اور ہم نے پڑھ کے بھی سنائی. اور اگلی حدیث پاک ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صمتا نجا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ سب نے ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں کچھ حدیث پاک بھیجی اور ہم نے وہ حدیث پاک پڑھ کے بھی سنائی. تو جو بنت محمد عمر ہیں لاہور سے، وہ اس غلطی کو ٹھیک کریں کہ قال رسول اللہ نہیں ہے رسول اللہ ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ایک پیاری حدیث پاک بھی یاد کی اور تصویریں بھی دکھائی. تو آئیے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب اور آپ کیسے العالمین مزمل علی بھائی؟ کل حال. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. کون سا کلام پڑھنے والے ہیں؟ لم یاتی نذیرک فی نظر. دونوں ہی کلام پڑھیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کون سا کلام پڑھیں؟ چلو دیار نبی کی جانب درود ماشاء اللہ. جی پہلے عثمان. لم یاتی نذیرک فی نظر. لم یاتی نذیرک فی نظر. مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگرا جگ کو
عثمان بھائی ماشاء اللہ آپ نے بڑا ہی زبردست کلام پڑھا ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ اس کی برکتیں نصیب فرمائے آمین. اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے آمین. جی تو کڈس مٹی چلا کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, بقرعید کے حوالے سے آج سے ایک پروگرام شروع ہوا جس کا نام ہے بچوں کی بقرعید. آئیے اس کا پرومو دیکھتے ہیں. بقرعید ہے بقرعید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. کہیں بڑے جانور نظر آ رہے ہیں اور کہیں چھوٹے. سنو آگے کیا ہو. یہ ہے سفید بکرا, یہ دیکھو یہ ہے پیارا سا دمبا. بقرعید ہے کہیں ان کو چارہ کھلایا جا رہا ہے, کہیں ان کی صفائی ہو رہی ہے, تو کہیں بچے ان کا خیال رکھ رہے ہیں. کہانی سنو اور پھر ہم ان جانوروں کو اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیں گے. بقرعید پر سنت ابراہیمی کو یاد کریں گے, قربانی کا مقصد بھی جانیں گے بچوں کے اسپیشل پروگرام میں. انوکھے جانور بھی دیکھیں گے اور اللہ پاک کی شان بھی بیان کریں گے. بچوں کو کیسے بچنا ہے یہ بھی بتائیں گے, اور مبارک جگہوں کے بارے میں بھی جانیں گے. آپ کو شیئر کرائیں گے مویشی منڈی کی بڑوں کے پیغامات, دینی معلومات, کوئز ٹائم اور مزے مزے کی ایکٹیویٹیز اور بہت کچھ. تو دیکھیے اسپیشل پروگرام بچوں کی بقرعید. خوشیاں خوشیاں خوشیاں. ماشاء اللہ کیا ٹائمنگ ہے 6:10 پر. جی بچوں کی شام کی جو ٹائمنگ تھی اسی ٹائم پہ بچوں کی بقرعید آئے گا. آپ نے اور آج سے انشاءاللہ عزوجل اس کی پہلی ایپیسوڈ انشاءاللہ عزوجل آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور آپ کو اچھا لگے تو اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے. جی تو کڈس منی کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے کرامات پیارے بچوں, ربیعہ بن امیہ بن خلف نام کے ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ہرے بھرے میدان میں ہوں, پھر میں اس سے نکل کر ایک ایسے چٹیل میدان میں آ گیا جس میں کہیں دور دور تک گھاس یا درخت کا نام و نشان بھی نہ تھا. گھاس یا درخت کا نام و نشان بھی نہ تھا. گھاس کا اور درخت کا نام و نشان بھی نہ تھا. اور جب میں نیند سے بیدار ہوا یعنی اٹھا تو واقعی میں ایک ایسے ہی بنجر میدان میں تھا, یعنی ایک ایسے ہی چٹیل میدان میں تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم مسلمان بن جاؤ گے, پھر اس کے بعد نان مسلم ہو جاؤ گے اور نان مسلم ہی مرو گے. تم مسلمان ہو جاؤ گے, پھر نان مسلم ہو جاؤ گے, پھر نان مسلم ہی مرو گے. اپنے خواب کی یہ تعبیر یعنی پریڈکشن سن کر وہ کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں, میں نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں, میں نے تو یوں ہی جھوٹ موٹ میں آپ سے یہ کہہ دیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, مگر میں نے جو تعبیر دی ہے وہ اب پوری ہو کر رہے گی, وہ اب پوری ہو کر رہے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پینے کا حرام کام کیا اور امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو اس جرم کی سزا دی اور اس کو شہر سے نکال کر خیبر نام کے علاقے میں بھیج دیا. وہ ظالم وہاں سے بھاگ کر روم کی سرزمین میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ نان مسلم ہو گیا اور پھر اسی حالت میں مر گیا. بے شک اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کے بتانے سے فیوچر کی بات بھی جان لیتے ہیں, یعنی جو آگے ہونے والا ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. جیسے اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے برے فیوچر کو جان لیا تھا اور اس کی خبر بھی دی تھی ماشاءاللہ. سیگمنٹ کا نام تھا کرامات صحابہ. آج ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری کرامت سنی. تو میرے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے سنت اور پیارے بچوں, لوکی کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کدو یعنی لوکی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف پسند فرماتے تھے. آئیے اس پیاری پیاری سنت کے جسمانی فائدے بھی سنتے ہیں.
लौकी खाने से खूब भूख लगती है और कमज़ोरी भी दूर होती है। कमज़ोरी भी दूर होती है। पहला फ़ायदा क्या है? लौकी खाने से खूब भूख लगती है और कमज़ोरी भी दूर होती है। कद्दू जिगर यानी लिवर के दर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद है। लिवर के दर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद है। लौकी जिगर यानी लिवर के दर्द को दूर करने में फ़ायदेमंद है। ये दूसरा पॉइंट था। लौकी में मौजूद कुदरती विटामिन सी, फौलाद वगैरह ना सिर्फ हमारे जिस्म को ताकत देते हैं बल्कि इसका रोज़ाना इस्तेमाल पेट के मुख्तलिफ अमराज से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। यानी लौकी में जो मौजूद कुदरती विटामिन होते हैं वो हमारे फौलाद वगैरह ना सिर्फ हमारे जिस्म को ताकत देते हैं बल्कि इसका रोज़ अगर हम इस्तेमाल करें तो ये पेट के मुख्तलिफ अमराज से बचने का भी बेहतरीन ज़रिया है। पेट के अमराज से बचने का बेहतरीन ज़रिया है। जी, तो क्या सुना हमने सुन्नत और साइंस में? आप बताएं। वो बहुत लगती है और जिस्म में ताकत आती है। कमज़ोरी भी दूर होती है। माशाल्लाह। और कोई आप बताएंगे किसके दर्द को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है ये? पेट के दर्द को, लिवर के दर्द को दूर करने के लिए ये फ़ायदेमंद है। माशाल्लाह। और ये सबसे मेन बात तो अभी पूछी नहीं, किसकी सुन्नत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू शरीफ को यानी लौकी शरीफ को पसंद फरमाते थे। माशाल्लाह। तो इसके रोज़ाना इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? पेट के अमराज से बच जाते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल पेट के मुख्तलिफ अमराज से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। माशाअल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने सुन्नत और साइंस सेगमेंट में सुना कि लौकी खाना ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इसका जिस्मानी फ़ायदा ये है कि लौकी खाने से खूब भूख लगती है और कमज़ोरी दूर होती है और जिगर यानी लिवर के दर्द को दूर करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर इसका रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए तो पेट के मुख्तलिफ अमराज से हमारा जो है हम बचते हैं और ये बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है और इसमें विटामिन सी और फौलाद वगैरह होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी, सेगमेंट है कॉल याद करें। प्यारे बच्चों, किसी बहुत ही समझदार इंसान का कॉल है। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। प्यारे बच्चों, ये एक सच्ची बात है कि चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है, क्योंकि एक की बुराई दूसरे से करना और दूसरे की बुराई किसी और को करना और मकसद फसाद फैलाना और लड़ाई झगड़ा कराना, ये ये अमल चुगलखोरी कहलाता है। अगर एक की बुराई दूसरे से करना और दूसरे की बुराई किसी और को करना, मकसद फसाद फैलाना और लड़ाई झगड़ा कराना हो तो ये अमल चुगलखोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? चुगलखोरी कहलाता है। और ये अमल दिलों में नफरत पैदा करता है। क्या पैदा करता है? नफरत पैदा करता है। इससे दिलों में दुश्मनी पैदा होती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस बुरे अमल और गुनाह वाले अमल से खुद भी बचना है और दूसरों को भी इस बुरे अमल से बचाना है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें चुगलखोरी की बुरी आदत से बचाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, कॉल अब याद भी कर लेते हैं हम। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। 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 जी, किसको याद हुआ? जी, हुनैन भाई, माइक। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। जी, चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। जी, चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। जी, दुश्मनी पैदा करती है। जी, उस्मान भाई। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। माशाअल्लाह। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर। मोहब्बतों के चोर चुगलखोर।
चोर। जी, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। 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 जी सुनाए। चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। माशाअल्लाह, चुगलखोरी दिलों में दुश्मनी पैदा करती है। अच्छा ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के बारे में क्या फरमाया? चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। जी, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। माशाअल्लाह। जी इस हवाले से और कोई बात बताएंगे कोई? जी हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए। जी हमें चुगलखोरी नहीं करनी चाहिए और दूसरों को भी इससे रोकना चाहिए। एक ही बात दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। जी एक की बात दूसरे को ही बतानी चाहिए। माशाअल्लाह, क्योंकि ये दिलों में दुश्मनी पैदा करती है, नफरत पैदा करती है और हमें नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी इससे रोकना चाहिए। जी तो किड्स बनी जाएगी नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी तो किड्स बनी जाएगी नाज़रीन, हमने आपसे आज का सवाल किया था कि दिन भर में कितनी नमाजें फर्ज हैं। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। प्यारे बच्चों, अच्छी इखलाक भी सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक सबसे अच्छे हैं। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे बच्चे, अगर तुम ये कर सको कि सुबह और शाम ऐसे गुजारो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कीना ना हो तो करो। फिर फरमाया, ए मेरे बच्चे, ये मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे इसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जन्नत में मेरे साथ होगा। प्यारे बच्चों, दिल में किसी की दुश्मनी को रोके रखना और मौके पाते ही इसका इजहार करना कीना कहलाता है। क्या कहलाता है? कीना। जी कीना कहलाता है। जी दिल में किसी की दुश्मनी को रोके रखना और मौका पाते ही इसका इजहार करना ही क्या कहलाता है? कीना कहलाता है। पहले बच्चों, जैसे मुख्तलिफ कामों में सुन्नतों पर अमल करने से सवाब मिलता है, ऐसे ही दिल साफ रखना, अच्छे इखलाक होना भी सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। माशाअल्लाह, अच्छे अखलाक होना भी क्या है? सुन्नत है। माशाअल्लाह। जी किस सुन्नत के बारे में सुना? अच्छे अखलाक के बारे में। अच्छे अखलाक भी सुन्नत है। माशाअल्लाह। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक सबसे अच्छे हैं। माशाअल्लाह। जी कोई इस हवाले से कोई बात बताएगा? हमें सबके साथ अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए। जी हमें सबके साथ अपना अखलाक अच्छा रखना चाहिए। इखलाक नहीं, अखलाक। अखलाक। जी हमारे साथ मुज़म्मिल भाई भी मौजूद हैं, इनसे एक कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह, चलो दिया रे नबी की जानिब, चलो दिया रे नबी की जानिब, दुरूद लब पर सजा सजा कर बाहर लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं, बुला बुला कर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह, यही एहसास
سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے ان کو امت سے پیاری کتنا، ہے ان کو امت سے پیاری کتنا، کرم ہے رحمت شعر کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آنسو بہا بہا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں ایسا آسی ہوں جس کی جولی، میں ایسا آسی ہوں جس کی جولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہماری ساری ضرورتوں پر، ہماری ساری ضرورتوں پر حفاظتوں کی نظر ہے ان کی، وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد، قدم قدم خاک اس گلی کی، قدم قدم خاک اس گلی کی، میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ مزمن بھائی آپ نے بھی بہت اچھا کلام پڑھا ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، کیا ہے؟ اسلامک ہسٹری۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے اور ہم نے یہاں تک سن لیا تھا کہ وہ باکس جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرماتے وہ دریائے نیل میں بہتا ہوا فرعون کے گھر جا پہنچا، فرعون کے گھر جا پہنچا تھا، اور فرعون نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، اور فرعون نے آپ کو مارنے کی کوشش کی تھی، تو اس کی نیک وائف حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اس کے برے ارادے سے روکے رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی وجہ سے اب فرعون کی حکومت یعنی فرعون کی سلطنت وغیرہ یہ تباہ ہونے والی تھی، وہ فرعون کے گھر ہی پہنچ گئے، وہ فرعون کے گھر ہی پہنچ گئے۔ پیارے بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے یہ واقعہ سنا کہ ان کا بیٹا فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ پیارے بچوں، مدرس کو اپنے بچوں کی بہت فکر ہوتی ہے، ان سے بہت
پیار ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے اپنے بیٹے سے، آپ کی امی جان بھی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ آپ کو غمگین یعنی سیڈ نہیں ہونا، اسی وجہ سے آپ نے اس سچویشن میں خود پر کنٹرول کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی یعنی آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا تم سب باتیں معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلی جاؤ. چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن یعنی مریم آپ کے پیچھے چلتی رہی تھیں اور آپ کو دور سے دیکھتی رہتی تھی تاکہ ان کی امی جان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر رہے. پیارے بچوں، جب فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا تو انہیں دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ بھی نہیں پیا. آپ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی. انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جو اس بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں. فرعونیوں نے ان کی یہ بات مان لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی امی کو بلا کر لائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آئی تو اس وقت آپ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی امی کو بلا کر لے آئیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آئی تو وہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ فرعون کی گود میں تھے. فرعون کی گود میں تھے اور رو رہے تھے. فرعون آپ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام کی امی جان یعنی آپ علیہ السلام کی والدہ وہاں آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا بند کر دیا اور اپنی امی جان کی گود میں جا کر خاموش ہو گئے. پیارے بچوں، جب فرعون نے دیکھا کہ یہ بچہ اس آنے والی عورت کی گود میں خاموش ہو گیا ہے تو پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال وغیرہ کے لیے اس عورت کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاری امی جان کو ہی ان کا خیال رکھنے کے لیے مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی انہیں پرمیشن بھی دی کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر بھی لے کر جا سکتی ہیں. مطلب اس بچے کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بھی لے کر جا سکتی ہیں. یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو سکون ملا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں. اس طرح اللہ پاک نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ان کا بیٹا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی امی جان کے پاس آ گئے. اپنی امی جان کے پاس آ گئے. یعنی فرعون نے آپ علیہ السلام کی امی جان کو یہ کہہ دیا تھا، یہ پرمیشن دے دی تھی کہ آپ اسے اپنے گھر بھی لے جا سکتی ہیں، اپنے گھر بھی لے جا سکتی ہیں. تو آپ علیہ السلام کی والدہ انہیں اپنے گھر پر لے آئیں اور جو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، وہ وعدہ پورا ہو گیا اور ان کا بیٹا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی امی جان کے پاس پہنچ گئے. اپنی امی جان کے پاس پہنچ گئے. اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ عزوجل ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو سنائیں گے. ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آگے کا واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ عزوجل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھا آپ نے اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. آپ نے پروگرام دیکھا، امید اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو انشاءاللہ عزوجل آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا.